وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل احترام اسلامی بھائیوں ساتھیو عزیز، انسان کی زندگی میں کسی ماڈل کا، اسوہ کا، نمونہ کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ اپنی زندگی گزار سکیں اور جس کی زندگی سے آپ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں. یہ نہایت ضروری ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن حکیم میں کئی مقامات پر گزشتہ انبیاء، آپ کے پہلے جو انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، ان کو ایز اے ماڈل بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم انبیاء کے واقعات اور قصوں کو آپ پر بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو تسلی دے دیں، مضبوط کر دیں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مصائب، جو پریشانیاں آ رہی تھیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کی پریشانیاں پچھلے انبیاء پر بھی آ چکی ہیں تو انسان کو زندگی گزارنے میں اور تکلیفوں اور مشقتوں کا سامنا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پچھلے انبیاء اور رسول کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کیا ہے، مضبوط ہو جائے. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ. آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، جیسے نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے صبر کیا، آپ ایسے صبر کریں. گویا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین ماڈل ہے، اسوہ اور نمونہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گزشتہ انبیاء کو، آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ماڈل پیش کیا ہے تاکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی والا معاملہ ہو سکے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ماڈل کا ہونا، کسی کا اسوہ اور نمونہ آپ کے سامنے ہونا، کسی کی لائف اسٹائل آپ کے پاس ہو، کسی کی طرز حیات آپ کے پاس ہو جس کو دیکھ کر کے آپ زندگی گزار سکیں، یہ نہایت ضروری چیز ہے. اب ہمارے اور آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ماڈل، کوئی اسوہ، کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مکمل طریقے سے اگر کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہو سکتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ آپ ہرگز ایسا نہیں پائیں گے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے ماڈل، اسوہ اور نمونہ نہ ہو. ہر طرح کے واقعات، ہر طرح کے حادثات سے آپ کی زندگی لبریز ہے، پر ہے. آپ اگر یتیم ہیں تو آپ کے نبی بھی یتیم تھے.
آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی زندگی نمونہ ہے، والدہ کی وفات ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی وفات اگر ہو گئی ہے تو نبی خود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ بیوی بچے والے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کاروبار کرنے والے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایز اے ماڈل ہے، آپ کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے ایز اے ماڈل اور اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ تو ایسے ہول مکمل طور سے جس کی زندگی آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی سوانح کا، آپ کی بائیوگرافی کا، آپ کی جیونی کا اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا نہایت ضروری ہے۔ جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، علی بن حسین ابن علی جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیوگرافی، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات ایسے ہی سکھائی جاتی تھی جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے قرآن ہمیں سکھایا جاتا ہے، قرآن کی صورتیں ہمیں بتلائی جاتی ہیں، ایسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح بتائی جاتی تھی، آپ کی طرز زندگی بتائی جاتی تھی، آپ کی لائف اسٹائل ہمیں سکھایا جاتا تھا۔ اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سیکھنا دنیا اور آخرت کا علم ہے، یہ دنیا اور آخرت کا علم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا یا پڑھنا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ اپنا نام نہیں جانتے ہیں، آپ تاریخ پیدائش اپنی نہیں جانتے ہیں، آپ کا کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات نہیں جانتے ہیں، آپ کی بائیوگرافی نہیں جانتے ہیں، آپ کی معرفت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دین و دنیا میں خسارے میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں۔ تو ہم خود پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہمارے لیے کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو جاننا ضروری ہے۔ کئی سوالات اس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کا، آپ کی پیروی کرنے کا، آپ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم آپ کی سیرت کو نہ پڑھیں، جب تک کہ ہم آپ کی بائیوگرافی کو نہ پڑھیں یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کی اقتداء کر سکیں، ہم آپ کی پیروی کر سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کا، پیروی کا، فالو کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم آپ کی سیرت کو نہ پڑھیں۔ اس وجہ سے سیرت کا پڑھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی معرفت اور آپ کی سوانح حیات کو جاننا، آپ کی بائیوگرافی کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، آپ کی بائیوگرافی کے متعلق سوال کیا جائے گا، من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیا تاریخ دی آپ کی، کیا آپ نے پیغام دیا، کیا تعلیمات آپ کی تھی، یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیوں جاننا ہمارے لیے سیرت کا ضروری ہے، سیرت سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن کی عملی تفسیر، یعنی قرآن جو ہے ہمارے پاس جو موجود ہے، اگر اس کا پریکٹیکل کوئی نمونہ دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانے بغیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانے بغیر کوئی بھی شخص قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا
کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن تھے. جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کی عملی تصویر، اس کا پریکٹیکل نمونہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کیوں ہمارے لیے سیرت پڑھنا اور جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں. آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش جانتے ہیں، ان کی ڈگریوں کے بارے میں آپ کو علم ہے، ان کے رشتہ داروں کے بارے میں آپ کو علم ہے، ان کے خالو ماموں پھوپھی کے بارے میں آپ کو علم ہے، آپ اپنے والدین کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ اس لیے جانتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرنی ہے وہ بچوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، والدین سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اپنے آپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان سے بھی زیادہ ہم پر اختیار رکھنے والے اور حق رکھنے والے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں، اس کے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تمام لوگوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کی ایک انتہا ہے، اس کا ایک گریڈ ہے جہاں جا کر کے محبت ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی ایک انتہا ہے. ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اس کی ایک انتہا ہے. آخری جو درجہ ہے محبت کا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. محبت کا اعلیٰ گریڈ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. یعنی محبت کی انتہا جو ہوتی ہے، محبت کی جو انتہا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. خلاص انسانوں میں محبت کی انتہا نہ بیوی پہ ختم ہوتی ہے، نہ بچوں پہ ختم ہوتی ہے، نہ والدین پہ ختم ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں پہ ختم ہوتی ہے، نہ دوستوں پہ ختم ہوتی ہے. انسانی زندگی میں محبت کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اگر ہماری اور آپ کی محبت اس سے پہلے ختم ہو رہی ہے بچوں پہ جا کے، یعنی بچوں کی محبت غالب آ گئی رسول کی محبت پر صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی محبت غالب آ گئی رسول کی محبت پر، اپنی محبت غالب آ گئی رسول کی محبت پر، تو ایمان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے ایمان کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو وہ ہے، آپ کی محبت تو ہے کہ اللہ اتنی محبت کرتا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے قسم کھا لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم. سوچیے اللہ نے آپ کی کتنی قیمتی زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے نزدیک کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی زندگی کی قسم، یقیناً لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں اور خطرناک چیزوں میں ملوث ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم. اور ایسی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصل نہ مانے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ سے اگر پوچھوں آپ اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں، کب پیدائش ہوئی ہے، کب وفات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں معلوم ہے. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں معلوم آپ کو؟ کیوں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی ہجرت کب ہوئی، آپ کے بچے کتنے تھے، کون کس کی کب وفات ہوئی، کس سے کس کا نکاح ہوا، آپ کی بیویاں کی کون تھیں، ان کے نام کیا تھے، آپ کے چچا ماموں کون لوگ تھے، کون اسلام میں داخل ہوئے، کون داخل نہیں ہوئے، کس نے آپ کی مدد کی؟ کیوں یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں؟ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا پورا بایو ڈاٹا رکھتا ہے. یہ کون سی محبت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں تک کا ہمیں علم نہیں ہے؟ کون سی محبت ہے؟ یہ تو وہی ہے خطرناک معاملہ کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. پورا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان والوں سے، مال سے، گھروں سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اس کے رسول سے زیادہ، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ڈرو اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے کر آ جائے تم پر.
یہ ہم جو اپنے آپ سے زیادہ ہم جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں رسول سے زیادہ، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں رسول سے زیادہ، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں رسول سے زیادہ، اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے زیادہ، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو بہرحال کیوں ہمارے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوں گے۔ آپ دیکھیں آج آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماڈل نہیں بنایا تو ہمارے ماڈل کون ہوں گے؟ کسی کے یہاں کوئی ماڈل ہے، کسی کے یہاں کوئی ماڈل ہے، کسی کے یہاں کوئی ماڈل ہے، کسی کے یہاں کوئی ماڈل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آدمی نے ماڈل نہیں بنایا تو دنیا کے مختلف لوگوں کو اس نے ماڈل بنا رکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کس کے چہرے سے ملے؟ آپ یقین کریں کہ آپ اپنے چہرے کو، صرف چہرے کو، جو سب سے زیادہ آپ کے جسم میں اہمیت رکھنے والی چیز ہے، آپ اپنے چہرے کو کس کے چہرے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی گفتار کو کس کے گفتار کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے کھانے پینے کے انداز کو کس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بولنے بیٹھنے کو کس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ آپ چلنے پھرنے کو، مارکیٹ اور بازار کو کس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے اور اتنا پڑھیں گے کہ وہ چیزیں آپ میں نافذ ہوتی چلی جائیں گی، ویسے آپ کا عمل ہوتا چلا جائے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی۔ صحابہ کرام کیوں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں اور تمام چیزوں سے مشابہت اختیار کرنے والے تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر پڑھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے چھوٹ گئی ہو یا جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ تو گویا کہ یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کامیابی کا کوئی بھی راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صرف نماز روزوں میں نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی نماز پڑھتے تھے، آپ کے روزہ رکھنے کا یہ انداز تھا، آپ کے زکوٰۃ دینے کا یہ انداز تھا، آپ نے ایسے حج کیا۔ لیکن اخلاق اور کردار کا معاملہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا معاملہ آتا ہے، کاروبار کا معاملہ آتا ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا معاملہ آتا ہے، دوستوں سے تعلقات بنانے کے معاملے آتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے آتے ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایز اے ماڈل نظر نہیں آتے ہیں۔ وہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں یہ طریقہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایز مکمل ماڈل ہیں زندگی کے تمام گوشوں میں اور تمام حصوں میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کچھ حصوں کو آپ کہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور کچھ کو کیا ہے چھوڑ دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی کہ یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر نجات کے اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حصے میں ہو اور ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ بلکہ پہلے لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ طور سے سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے تھے، ان جگہوں کو بتاتے تھے کہ کہاں آپ گئے، کہاں آپ نے کیسے دعوت کی، کہاں آپ کا طریقہ کار کیا رہا۔ علماء کا معاملہ یہ تھا کہ سیرت کی کتابیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور ہر دن بلا ناغہ وہ سیرت کے موضوع کو پڑھا کرتے تھے۔ موجودہ وقت میں امام ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ وہ ہمیشہ زاد المعاد جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح پر عمدہ اور بہترین کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سوتے تھے، کان لا ینام الا ان یقرأ من زاد المعاد شیئا، کہ وہ سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ زاد المعاد سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی عمدہ کتاب ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ نہ لے، اس کے بغیر وہ سوتے ہی نہیں تھے۔ تو انسان اپنی زندگی میں اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھے، اس کا اور کس کو پڑھنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نہ پڑھے تو اس سے کسے پڑھے وہ؟ کیونکہ دنیا میں کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، دنیا میں کسی کا طریقہ محفوظ نہیں ہے، دنیا میں کسی کی جیونی اور بایوگرافی محفوظ نہیں سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔
آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے، بڑے بڑے ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، نوح ہیں، بڑے بڑے انبیاء، ان کی بھی سیرت و سوانح مکمل طور سے محفوظ نہیں ہے. کچھ حصے آپ کو مل سکتے ہیں لیکن پوری زندگی کی تاریخ ہی محفوظ نہیں ہے. اگر کسی کی سیرت محفوظ ہے اس روئے زمین پر تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ ہی کی سیرت پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے. آج تک کسی بھی انسان پر اتنا نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کا کچھ بھی حصہ نہیں لکھا گیا جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھا گیا. آپ صرف میں 100 سال کی بات بتاؤں کہ صرف 100 سال کے اندر 4000 سے زیادہ کتابیں صرف اردو زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ لکھی گئی. 4000 سے زیادہ کتابیں صرف اردو زبان میں 100 سال کے اندر لکھی گئی ہیں. اور اگر آپ شروع سے دیکھیں گے تو ان کتابوں کو کاؤنٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے انڈیکس اور فہرست تیار کرنے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں 2 سے 3 جلدوں میں، جس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے یہ کتاب ہے، اور اس طریقے سے کئی ویلوم ہو گئی ہیں. اتنی کتابیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی. تو یہ خصوصیت صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. آپ مسواک کیسے کرتے تھے، اٹھتے تو آپ کیا کرتے تھے، گھر میں آتے تو آپ کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسا طریقہ تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھا، ہر لمحے کو محفوظ کر دیا گیا ہے. سونے کا انداز، بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کپڑے پہننے کا انداز، ساری کی ساری چیزیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ نہیں یہاں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حتیٰ کہ جو ہے پیشاب پیخانے کے آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہمیں مل جاتے ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کا پڑھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ اس کے بغیر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی کر سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر ہم قبر کے اندر فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر ہم دنیا کے اندر آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک بھی پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانیوں کو اپنے سامنے رکھے تو اس کو دنیا میں کون سی پریشانی بڑی معلوم ہوگی. اگر کوئی آدمی نبی کے دکھ درد کو اپنے سامنے رکھ لے تو اس کو دنیا میں کون سا دکھ معلوم ہوگا. آپ نے کہا نہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ میری موت کی تکلیف کو یاد کر لے. اس لیے اس روئے زمین میں جو سب سے بڑا دکھ تکلیف آنی تھی وہ آ چکی ہے، اور وہ ہے آپ کی وفات، آپ کا اس کائنات سے رخصت ہو جانا. اب اس سے بڑا زخم، اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑی مصیبت اس روئے زمین پر قیامت تک آنے والی ہی نہیں ہے. تو جب آدمی اس بڑی مصیبت کو برداشت کر رہا ہے تو باقی مصیبتیں تو کیا ہے اس کے لیے آسان ہے. کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے. آپ کے بعد آپ کے بچے وفات پا رہے ہیں، کیا آپ کے بچوں کی وفات نبی کی وفات سے بڑھ کر ہے؟ بچوں کی وفات پہ صبر ہو جائے گا. آپ کے والدین فوت ہو گئے، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس روئے زمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا. کیا آپ کے والدین نبی کی وفات سے بڑھ کر کے ہو سکتے؟ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی رنج آپ دیکھیں، اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کس قدر تکلیفوں اور پریشانیوں سے آپ کی زندگی گزری ہے. اور ہم ہی کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین ماڈل، اسوہ اور نمونہ ہے. کن کن حالات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں. اپنے لوگوں نے بھی دکھ دیا، اپنے لوگوں نے بھی ستایا، اپنے لوگوں نے بھی مارا، کیا نہیں ہوا؟ آج آپ اپنے رشتہ داروں سے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہیں کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کی جان کے در پہ ہوتا، آپ کی سگی چچی ام جمیل اروا جس کا نام تھا وہ آپ کے پیچھے لگی رہی؟ کیا ایسا نہیں رہا کہ آپ کے رشتہ داروں اور خاندان والوں نے آپ کو تکلیف دی؟ کس طرح کی تکلیف کی بات آپ کرتے ہیں؟ جس شخص نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کیا اس شخص کو مجنون، دیوانہ، پاگل نہیں کہا گیا؟ آپ سوچیں، آج آپ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تھوڑی تکلیف آتی ہے تو آپ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، حالانکہ آپ تو مکمل بھی نہیں.
آپ پرفیکٹ بھی نہیں. آپ سوچیں اس شخص کو جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی, جو مکمل طور سے پرفیکٹ تھا, اس کو دیوانہ کہا جاتا تو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی رہی ہوگی. اس کو پاگل کہا جاتا, اس کو جادوگر کہا جاتا, اللہ تو کیسی تکلیف محسوس ہوتی. کیا ان دنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ تو جب آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ملتا ہے, ایک طریقہ ملتا ہے. کس طریقے سے گفتگو کی گئی. آپ تقسیم کر رہے, دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی عدل والا ہو سکتا ہے, لیکن کہا گیا عادل یا محمد, انصاف سے کام کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ کو یہ نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو یہ نہیں کہا گیا؟ پچھلی بار درس میں ابھی گزرا کہ انکان ابن امتی, آپ اسی لیے زبیر کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پھوپھی کلل کا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, کس قدر تکلیف کی بات ہے یہ. تو اس طرح کی تکلیفیں آپ کو بھی آئیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ روشنی حاصل کیجئے, سیکھنے کی کوشش کیجئے. میرے بھائیو, ساتھیو, عزیزو, ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں بار بار ان کا نام زبان پر آتا ہے. آپ خود دیکھیں, بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, والدین آپ کے پاس ہوتے ہیں, کتنی مرتبہ آپ یاد کرتے ہیں اپنے بچوں کو, کتنی مرتبہ ان کا نام آپ کے زبان پر آتا ہے, کتنی مرتبہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہو گیا گھر نہیں گیا ہوں, بچے یاد کر رہے ہیں. یہ چیزیں کیوں آپ کو یاد رہتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ کئی مہینے ہو گئے میں نے نبی کی سیرت کے لیے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہے. کتنے دن ہو جاتے ہیں, پورے دن گزر جاتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زبان پہ نہیں آتے ہیں. سوچیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیا ہے, ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے, چھٹیوں کے دن آتے ہیں, ویکنڈ ہمیں یاد آتا ہے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. چھٹیاں ہوتی, یہ یاد نہیں رہتا کہ آج ہم نے نبی کی اس گوشے کا مطالعہ کرنا ہے, نبی کی مکی زندگی کو دیکھنا, نبی کی مدنی زندگی کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جھوٹے دعوے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کے, ورنہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار آتا ہے, بار بار ایٹومیٹک اس کی زبان سے آ جاتا ہے. بچوں سے زیادہ محبت ہے تو ان کا ذکر آتا ہے, اہل و عیال سے زیادہ محبت ان کا ذکر آتا ہے, دوستوں سے زیادہ محبت ہے, دوستوں میں جن دوستوں سے زیادہ محبت ہے ان کے ذکر بار بار آتے ہیں, ان کے خیال بار بار آتے ہیں. آپ کو ایک دن آپ اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوتے, ان کی فکر سے غافل نہیں ہوتے, گھر والوں سے غافل نہیں ہوتے, اپنے بارے میں غافل نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج جو ہے آپ جا رہے ہیں آفس تو غسل کرنا بھول گئے, یہ بھول گئے, وہ بھول گئے, کتنی چیزیں آپ بھولتے ہیں, لیکن پورا صبح سے شام ہو جاتی ہے, آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں پڑھا, کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا, کچھ بھی نافذ نہیں کیا. آپ بال کنگھی کرتے ہیں صبح میں, آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کنگھی کرتے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم کیسے کنگھی کرتے تھے؟ آپ کپڑے پہنتے ہیں, آپ کو یاد نہیں رہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کپڑے پہنتے تھے, کیا پڑھتے تھے آپ کپڑے اتارتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. میرے بھائیوں, یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں محبت نہیں ہے. اگر صحابہ کو دیکھیں صلی اللہ رضی اللہ عنہ وارضا, کہ جہاں آپ نے قیام کیا وہاں انہوں نے قیام کیا, جہاں آپ بیٹھے وہاں وہ بیٹھے, جیسے انہوں نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ویسے ہی انہوں نے کیا. اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی, اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پوری زندگی انہوں نے اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کی. اور جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جاتی, فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے, اپنے آپ کو جھکا دیتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں, یہی خانہ کعبہ کا طواف جو سب آپ میں سے اکثر لوگوں نے کر رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کو چوما جائے گا اور رکن یمانی کا بوسہ دیا جائے گا, چھوا جائے گا. حجر اسود کو چوما جائے گا اور رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے جو ہے صرف اس کو چھوا جائے گا اگر موقع مل جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں, ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. تو وہ جو دونوں ادھر اس طرف جو دونوں رکن ہے, پلر ہیں, اس کو بھی چھو رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, کہتے ہیں کہ لما تستلم هذین الرکنین, اے امیر المومنین امیر معاویہ, آپ ان دونوں رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں, کیوں چھو رہے ہیں؟ امیر المومنین کہنے کرنے والا کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, رسول کی رسالت اور اس کی سنت کے خلاف ہے, اسے روکا جائے گا, ٹوکا جائے گا. اے امیر معاویہ, اے امیر المومنین, آپ ان دونوں رکنوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لیسا شیء من البیت مہجورا, اے ابن عباس, اللہ کا گھر
مکمل کا مکمل ایسا ہے کہ اس کو چھوا جائے. چھوڑنے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کے پیغمبروں نے بنایا ہے، میں اس کو بھی چھو رہا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس نے یہی آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. فوراً انہوں نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی نے جب نہیں چھوا تو ہم کیسے چھوئیں گے، اگرچہ اللہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے گھر سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی مبارک چیز نہیں ہے، لیکن اگر نبی کائنات نے اس کو نہیں چھوا تو ہم نہیں چھوئیں گے. اور فوراً رک گئے. تو اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی کریں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ نے کیا ہے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں محبت کرنا، اس کو کہتے ہیں رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. ابھی ہم غسل ڈیلی کرتے ہیں، سارے مسلمان اکثر، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے، کتنے پانی میں غسل کرتے تھے، کسی کو نہیں معلوم الا ماشاء اللہ. اس لیے میرے بھائی، ساتھی اور عزیزوں، سیرت کا جو موضوع ہے، سیرت کا جو پڑھنا، یہ آپشن نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے. آپ جتنا زیادہ آپ کو سیرت کا علم ہوگا، اتنی زیادہ آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، اور آپ کے روزمرہ کی زندگی، آپ کے بچوں کے ساتھ برتاؤ، سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میچ کھائیں گے. جس قدر آپ کو سیرت کی متعلق جانکاری کم ہوگی، اس قدر ان تمام چیزوں میں آپ کیا ہے، شریعت سے اور دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اب آگے آئیے، بس تھوڑا مختصر معاملہ کہ سیرت کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کریں گے. سیرت کسے کہتے ہیں؟ بار بار یہ لفظ آئے گا. سیرت طریقے کو کہتے ہیں، سیرت سنت کو کہتے ہیں، سیرت اس حالت کو کہتے ہیں جس پر انسان ہوتا ہے. انسان کی جو حالت ہے اسے سیرت کہتے ہیں، انسان کا جو طریقہ ہے اسے سیرت کہتے ہیں، اس کا جو سنت ہے، اس کے جو راستے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں. یہ عربی زبان میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاٹھی اور عصا کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوتے تو عصا اور لاٹھی اور ڈنڈا ہوتا، اور زمین پر رکھ دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا ڈنڈا زمین پہ رکھ دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے ہی رکھا، سانپ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑ لو اسے اور ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اسے پہلی حالت پر لے آئیں گے. یعنی سانپ جو ہو گیا ہے، جب اسے پکڑ لو گے تو وہ پھر سے ڈنڈا ہو جائے گا. تو یہ سیرت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی حالت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو جاننا، آپ کے طریقے کو جاننا، آپ کی سیرت کو جاننا، آپ کی سنت کو جاننا، یہ کیا ہے؟ سیرت کہلاتا ہے. اور جب سیرت کہا جائے تو سیرت میں کسی کی بھی بائیوگرافی ہو سکتی ہے، کسی کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جب مطلقاً سیرت کہا جائے تو اس سے مراد سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا طریقہ. تو آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے حالات، واقعات اور آپ سے متعلق ریلیٹڈ لوگوں کے احوال کے بارے میں جاننے کا نام، وہ بھی ترتیب کے ساتھ، اس کو سیرت کہا جائے گا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے حالات، واقعات، اور اس طریقے سے جو لوگ آپ سے اٹیچ ہیں، ان لوگوں کے حالات کو ترتیب کے ساتھ جاننے کا نام کیا ہے؟ یہ سیرت ہے. یہ سیرت ہے. اب آئیے، جیسا کہ ذکر کیا گیا سیرت کا معنی اور یہ مفہوم اور اس کی اہمیت، اب یہ دیکھیں کہ سیرت کے میٹیریل کہاں سے لیے جائیں گے، کہاں سے سیرت کو اکٹھا کیا جائے گا. ایک آدمی جاننا چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، کیسے معلوم کرے گا وہ؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، سیرت کے یعنی موسٹلی میٹیریل، سیرت کے اکثر چیزیں آپ کو قرآن سے ملیں گی. سیرت کی اکثر چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے ملیں گی، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی، آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی کے بہت سارے لمحات کو بیان کیا گیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ اخلاق کے یعنی دین کے اعلیٰ معیار پہ قائم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا ہے. اس طریقے سے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، پڑھتے جائیں آپ کہ آپ یتیم تھے. تو بہت ساری چیزیں کیا ہے آپ کو قرآن سے ملیں گی. تو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کا سب سے بڑا ماخذ، سیرت کو لینے کی سب سے بڑی جگہ، سیرت کو اڈاپ اور اکٹھا اور کلیکٹ کرنے کی سب سے بڑی جگہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم ہے، خود قرآن کریم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سنہ النبویہ، حدیث کی کتاب ہے جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا، اور اسی طریقے سے حدیث کی جو دیگر دوسری کتابیں ہیں وہاں سے آپ سیرت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، سیرت کو لے سکتے ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے یہ کتابیں سیرت کے موضوع پہ نہیں لکھی گئیں لیکن اس میں سیرت کے بہت گوشے محفوظ ہیں. جیسے آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مغازی پائیں گے. بخاری پڑھیں، ترمذی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں یا دوسری کتابیں. تو دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اکٹھا کی گئی، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ. پھر اس کے بعد آئیں گے تو خاص طور سے سیرت کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں شروع سے ہی. وہ کتابیں جہاں سے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے ملیں گے. اور اسی طریقے سے کتاب الشمائل، یعنی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، چہرے کیسے تھے، ہاتھ کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر کی گئی، جیسے شمائل امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب. اسی طریقے سے دلائل النبوہ نام سے کئی لوگوں نے کتاب لکھی، امام بہقی کی کافی مشہور ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر شروع سے ہی کتابوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا. صحابہ نے کچھ حصے جمع کیے، بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو باقاعدہ طور سے کتابی شکل دی گئی. سب سے پہلے امام محمد بن اسحاق، جن کی وفات 151 میں 151 ہجری میں ہوئی، جو بڑے تابعین میں شمار ہوتا ہے، سب سے پہلے انہوں نے السیر والمغازی کے نام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر باقاعدہ کتاب لکھی، امام محمد بن اسحاق نے، اور انہیں کو صاحب السیر کہتے ہیں، صاحب المغازی کہتے ہیں. اس کے بعد عبد الملک بن ہشام، جن کی وفات 213 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے اس کو سمرائز کیا اور اس میں اور چیزیں ایڈ کی جو السیرہ النبویہ کے نام سے مشہور ہے. اور یہ بڑی عمدہ اور اہم کتاب ہے، عمدہ اور اہم کتاب السیرہ النبویہ لابن ہشام، 213 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد پھر اس کتاب کے السیرہ النبویہ کی شرح لکھی گئی، جیسے امام سہیلی نے روض الانف کے نام سے لکھی، یا اسی طریقے سے اس کو چونکہ کافی کتاب ضخیم تھی اور اس میں ضعیف اور موضوع روایات بھی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو سمرائز کیا. موجودہ وقت میں عبدالسلام ہارون کی کتاب جو ہے تہذیب السیرہ النبویہ لابن ہشام، یہ بڑی مشہور ہیں. پھر اسی طریقے سے امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں کئی جلدیں السیرہ النبویہ کے نام سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انہوں نے کتاب لکھی. یہ بھی بڑی جامع اور معنی کتاب ہے. امام ابن کثیر، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں تفسیر ابن کثیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، ایسے ہی ان کی کتاب البدایہ والنہایہ 20 جلدوں میں ہے، 20 ویلوم میں ہے، جو تاریخ پر بہت بڑی کتاب ہے. اس میں انہوں نے 4 سے 5 جلدوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے خاص کر دیا، اور یہ بڑی عمدہ کتاب ہے السیرہ النبویہ لابن کثیر رحمہ اللہ. اور اس کی شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی تحقیق کر رہے تھے اور کتاب مکمل ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد، یہ بھی بڑی مفید 6 جلدوں میں ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. البتہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر ابھی تک سیرت کے موضوع پہ جو کتابیں اکٹھا اور جمع کی گئیں ان میں اس بات کا خاص اہتمام بہت سارے لوگوں کے یہاں نہیں پایا گیا کہ ساری صحیح روایات کو جمع کریں. بہت ساری کتابیں اکثر کتابیں وہ ہیں جن میں بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات کو بھی کلیکٹ کیا گیا، جمع کیا گیا. لیکن موجودہ وقت میں اب بہت ساری ایسی کتابیں آ رہی ہیں، سیرت کے موضوع پہ آ چکی ہیں، جن میں صرف صحیح
روایات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی کے متعلق کوٹ کیا گیا ہے، جن میں صحیح السیرہ النبویہ لمحمد بن رزق الترہونی کی کتاب، جو مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں، ابھی وہ باحیات ہیں، 2 جلدوں میں ان کی کتاب شائع ہو چکی ہے اور ہجرت تک پہنچ چکے ہیں وہ۔ اس کے بعد السیرہ النبویہ الصحیحہ اکرم ضیاء العمری کی کتاب، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں موجودہ وقت میں جمع کی ہیں، جس میں انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ سیرت کے موضوع پر صرف صحیح روایات کو اکٹھا اور جمع کیا جائے۔ اس موضوع پر ایک اہم کتاب الرحیق المختوم بھی ہے، جو یعنی مختصر میں یا اس طریقے سے متوسط اور مڈل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک جامع اور بہترین کتاب ہے، اور یہ کتاب مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے عربی میں لکھی، پھر اس کے بعد اسے اردو میں لکھا، اور اس کتاب کے بہت سارے ترجمے انگریزی اور دوسری زبانوں میں 70 سے زیادہ زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ رب العالمین ہم جس کتاب کو اپنے سلیبس میں شامل کریں گے وہ یہ کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ کی ہوگی، جن کی وفات 206 ہجری میں ہوئی۔ اور یہ کتاب اس اعتبار سے بہت مفید ہے کہ اگر اردو اور عربی میں اگر آپ کو یہ کتاب پڑھنی آ جائے تو ترجمے سے بہت بہتر ہوں گی، کیونکہ بہت بہترین اسلوب ہے، بہت بہترین لکھنے کا انداز ہے، اور آدمی بور نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ اپنے کلاس میں شامل رکھیں گے۔ البتہ یہ کہ اس میں بہت ساری اضافی چیزیں اور ایڈیشنل چیزیں ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کے اندر جو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، چونکہ بہت پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، 50-60 سال پہلے، اتنا ڈیولپ معاملہ نہیں تھا نیٹ وغیرہ اور کتابوں وغیرہ کا، تو بہرحال بہت ساری جگہوں پر ان سے خطا اور غلطی ہوئی، اور تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی، جس سے خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین اس کی طرف بھی نشاندہی ہو جائے گی، کیونکہ یہ کتاب بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں اگر آپ اور کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا اور قاضی اور جج جو تھے سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اور اردو زبان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں بعد میں، سارے کے سارے لوگوں نے رحمت للعالمین سے جو ہے کوٹنگ کی ہے، وہاں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور مولانا کی وفات 1930 ہجری میں ہوئی، بہت زبردست عالم تھے، پٹیالہ پنجاب میں وہ جج ہوا کرتے تھے، اور بڑی بہترین زندگی ان کی گزری۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ایک مختصر کتاب مہر نبوت بھی لکھی ہے، اور یہ تفصیل مڈل کتاب جو آپ سمجھ سکتے ہیں رحمت للعالمین کے نام سے لکھی گئی اردو زبان میں، اور اتنی اہم اور عمدہ کتاب ہے کہ اس کا ترجمہ پھر عربی زبان میں کیا گیا۔ اسی طریقے سے سیرت المصطفیٰ مولانا الیاس کا دہلوی کی کتاب، اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رحمت عالم مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اسی طریقے سے سید سلیمان ندوی کی کتاب، شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی ہے، یہ تمام ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، یا آپ کے پاس بہت زیادہ ہنر نہیں ہے روایات کو چھان پھٹک کرنے کا، تو پھر آپ کے لیے میرے اپنے علم میں زیادہ مناسب اور مفید کتاب الرحیق المختوم ہوگی۔ اگر آپ اردو اور ہندی انگریزی وغیرہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر عربی آپ کے پاس آتی ہے تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ شیخ البانی کی جو کتاب ہے صحیح السیرہ النبویہ ہے، اسی طریقے سے صحیح السیرہ النبویہ ترہونی کی، اور صحیح سیرہ النبویہ اکرم ضیاء العمری کی۔ عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اردو میں یا اسی طریقے سے ہندی اور انگریزی وغیرہ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مناسب کتاب الرحیق المختوم، اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں جس کی طرف انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی، بلکہ اس کا PDF آپ کو بھیج دیا جائے گا، جس میں خاص طور سے نقشے وغیرہ کے ذریعے سے سیرت کو مرتب کیا گیا، جو دارالسلام وغیرہ سے چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقدمہ، ایک پریفیس جو ہے ہمارا اللہ رب العالمین کی توفیق سے سیرت کے موضوع پر ہمارے سامنے آیا۔ اب آئندہ دنوں میں باذن اللہ باقاعدہ طور سے آپ کو چاہیے، اور تمام لوگوں کو چاہیے جو اس درس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بالکل جد کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، اور پوری محنت کے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہوں، اور کتاب کو پڑھ کر آئیں، تاکہ جب بات اور گفتگو کی جائے تو اس کا ایک بہترین فائدہ آپ کو ملے۔ یقین جانیں کہ سیرت کا موضوع اتنا پر لطف ہے، کہتے ہیں کہ پورے سیرت کا موضوع جب آدمی پڑھتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب پڑھتا ہے، تو کہتے نہیں روئے کو جو سکون ملتا ہے، خوشی
ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ خوشی سے بالکل جھوم رہا ہو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے۔ وہ تازگی، وہ روح آپ کو ملیں گی جس کا آپ نے انشاءاللہ تصور بھی نہ کیا ہوگا، یا جو لوگ سیرت کا موضوع کنٹینیو پڑھتے ہیں تو محسوس کریں گے کہ پھر ساری کی ساری چیزیں ان کو بالکل ہیچ معلوم ہوں گی، پھر کسی کو پڑھنا ان کو اچھا نہیں لگے گا جس نے نبی کی سیرت کو پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں، پھر ان کے لیے چیز کیا ہے، بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور انگریزی میں بھی یہ کتاب کیا ہے، محفوظ ہے انشاءاللہ رب العالمین۔ میں گروپ پہ اس کا جو انگلش نسخہ ہے الرحیق المختوم کا، وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں، یا اسی طریقے سے کس نام سے، یہ سیلڈ نیکچر ان انگلش، اس طریقے سے اس نام سے آپ کو دارالسلام میں کتاب مل بھی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں اس کے پی ڈی ایف جو موجود ہے انشاءاللہ بھیج دوں گا، یا دارالسلام میں یا دوسری جگہ جو یہاں سعودی عرب میں جو مکتبات میں یہ کتاب اویلیبل ہے جو ضروری ہیں، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ انشاءاللہ اور رہنمائی کر دی جائے گی۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو پورے سیرت کو تو کور نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نقشے جغرافیائی انداز میں وہ مرتب کی گئی ہیں کہ کون مدینے میں کہاں آپ ٹھہرے رہے، کتنے دن کہاں ٹھہرے، یہ جگہ کون سی ہے، تو یہ بھی بہت مفید ہوں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے آج کا درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں ساتھی عزیز، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ لوگوں سے درخواست کروں گا اور کوشش کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو پڑھا جائے، بچوں میں روح ڈالی جائے، ہر دن سیرت کے موضوع کو اپنے بچوں کے سامنے ذکر کیا جائے، تاکہ وہ لوگ شروع سے ہی اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف اسٹائل میں آپ کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ پھر زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک جو ہے ریولیوشن آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ جن لوگوں کو آپ نے بدلا ہے، آپ جانتے ہو کون لوگ تھے؟ یہ مکہ کے لوگ، اجڈ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ تھے، جن کی زندگیوں کو آپ نے دیکھا کہ بدل گئے۔ پھر وہ ابو بکر ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، علی ہو گئے، طلحہ ہو گئے، زبیر ہو گئے۔ یہ اس میں شراب پینے والے، زنا کرنے والے صحابہ میں بہت سارے لوگ تھے اور اجٹ قسم کے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کا ایسا اثر ان پر پڑا کہ پھر انہوں نے دنیا ہی بدل دی۔ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایسا کام لیا کہ جہاں وہ گئے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے، اور ان کو دیکھ کر کے دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ان کے اخلاق و کردار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کے لیے اور اپنے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بہترین اسوہ، ماڈل اور نمونہ سمجھیں، اور اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میچ کر کے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کو سب سے زیادہ پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔